عزیزان گرامی قدر میں قبلہ عالمی مبلغ اسلام ترجمان حقیقت علامہ محمد حسنات چشتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بیان دل نواز سے ہمیں محسوس فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت محفل برادر مکرم خطیب اسلام مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قاری عارف جاوید نقشبندی صاحب، معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل قدر مائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو واپٹا ٹاؤن دی اس حسین مسجد وچ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد تے حضور دے ظہور تے اللہ دا شکر ادا کرن واسطے اس محفل وچ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد پیش کرانگا عاشق مدینہ عزت مآب جناب چودھری محمد یاسین گجر صاحب اور آپ دے اہل خانہ نو کہ اتنی عظیم الشان محفل منعقد کر کے حضور دے غلامہ تک حضور دی محبت اور شریعت دا پیغام پہنچان دا موقع مہیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چودھری صاحب نو، انہاں دے بچیاں نو، پورے خاندان نو اپنی رحمت دی چادر وچ لپیٹے، نگاہ بد کولو محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ گے، میں مختصر وقت دے اندر کہ جس کچھ باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کرنا چاہتا ہے۔ میری آمد دا مقصد، یہ محفل منعقد کرن دا مقصد، تسی کیوں آئے، محفل کیوں منائی گئی، ہر سال یہ محافلاں کیوں ہوندیاں نے، انہاں دا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور دے غلامہ دی تربیت کر کے انہاں تک حضور دی محبت دا پیغام پہنچا کے انہاں نو کتب نما بنا دیتا جائے، انہاں نو کتب نما بنا دیتا جائے۔ جدو تربیت ہو جائے، کتب نما بن جان، تو پھر پاویں لندن چلے جان، پاویں امریکہ رہن، پاویں شیکسپیئر دے دیس جا کے وسن، پاویں سوئٹزرلینڈ دیاں وادیاں وچ رہن، جس ملک دی گلی چ پھردے ہون، انہاں دے دل دی سوئی مکین گنبد خضرا والی ہونی چاہیے، انہاں دا رابطہ آمنہ دے لال نال ہی ہونا چاہیے، اور انہاں نو ہر حسن نو دیکھن تو بعد یہی کہنا پہ جائے کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ آج ساڑی محافل دے اندر سب کچھ ہو رہے ہے، تربیت نہیں ہو رہی۔ تربیت واسطے تین چیزاں ساڑے کول موجود نے، ماں دی گود، مسجد اور خانقاہی نظام۔ اس موجودہ دور دے اندر الا ماشاءاللہ یہ تینے شعبے اپنا کم کردے دکھائی نہیں دے رہے۔ بہت کم ایسے گھر نے کہ جنہ گھراں وچ ماں اگر لوری بھی دیوے تو مصطفیٰ دی محبت دی لوری دیندی ہے، اگر دودھ بھی پلائے تو بچیاں نو وضو کر کے دودھ پلاندی ہے، اور اگر انہاں نو درس بھی دیوے تو حضور دی محبت دا درس دیندی ہے۔ اسی طرح مساجد دے اندر علماء، خطباء، محافلہ دے اندر اج تربیت دا مزاج نہیں رہا، بہت کم ایسے لوگ نہیں۔ تسی تو خوش قسمت ہو کہ تہانوں گاہے بگاہے ایسے علماء اللہ عطا فرماندہ رہندا ہے
کہ جو تربیت دا ذہن رکھتے ہیں، ورنہ پاکستان پھر کے دیکھو تربیت نہیں ہو رہی، اور آستانیاں دا جو حال ہو چکا ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، مسنداں خاموش ہو گئیاں۔ تو آؤ ایک پیغام آپ حضرات تک پہنچانا چاہنا ہے، اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمت الحق نو جاری فرمائے۔ اپنے گھران دے اندر مزاج بناؤ تربیت دا، ماں اگر تربیت اچھی کر دے وے، باپ اگر اچھا سبق دے دے وے تو نسلاں سنور جاندیاں نے۔ اس واسطے میں ایک ٹیچر دا مضمون دا ایک حصہ آپ حضرات دے سامنے عرض کر کے تو گفتگو نو لے کے اگے چلاں گا۔ میں آپ دی توجہ دا طلبگار ہاں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، چوکی دار رسول اللہ دا دیندہ پھردہ ہو کا، لے لے سودا عشق نبی دا اے اللہ دیا لوکا۔ ایک ٹیچر لکھ دے نے کہ میرے سکول دے اندر ایک پیریڈ فارغ سی، تو پرنسپل نے میں نو کہا کہ پہلی کلاس دے بچے شور کر رہے نے، انہاں دا ٹیچر چھٹی چلا گیا ہے، تو ایک پیریڈ ہی باقی رہ گیا، تو جا کے بچیاں نو سنبھال، شور نہ کرن۔ کہندے نے میں بچیاں دی کلاس بھی چلا گیا، ایکسپیرینس نہیں سی چھوٹے بچیاں نو پڑھان دا، لیکن میں نے کہا کہ بچوں کتاباں بند کر کے بستے چ پا دیو، بستے بند کر دیو، چھٹی ہونے والی ہے، تو جو وقت بچے ہے شور نہ کرو، میں ایک سوال کردہ ہے، تسی ساریاں نے باری باری جواب دینا ہے۔ کہندے نے میں کرسی تے بیٹھ کے سوال کیتا، اے دسو بڑے ہو کے کی بنو گے؟ بچے من کے سچے، بچہ گھر وچوں جو سکھدا ہے وہی بات کر دیندا ہے۔ گلی دے اندر گالی دین والا بچہ اس بات دا اعلان کر رہا ہوندا ہے کہ گھر وچ گالی سندا ہے۔ گلی دے اندر گانے گان والا بچہ اس دے گانے گان دا انداز دس رہی ہے کہ دے گھر دے اندر یا کیبل تے گانے لگ دے نہیں یا ڈش تے گانے لگ دے نہیں۔ جیسی تربیت ہوئے گی نا، انسان دا لگاؤ جس طرف ہوئے گا۔ ایک سزوکی دے پیچھے کنڈکٹری کرنے والا لڑکا سارا دن آواز لگاندا ہے، آ جاؤ لاہور والے، آ جاؤ لاہور والے، تو ادھی روح دا تعلق اس آواز نال بن جاندا ہے، تو پھر راتی ستیاں بھی بعض دفعہ صدا لگا رہا ہوندا ہے، آ جاؤ لاہور والے۔ اس دے برعکس جو صبح تو شام تک قرآن پڑھدا ہے مدرسے وچ، وہ بچہ خواب وچ بھی محمد دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوندا ہے۔ جیسا روح دا مزاج بن جائے، جنہاں دے موبائلاں دے اندر گندے کلپ ہوندے نے، انہاں دیاں خواباں گندیاں ہو جاندیاں نے۔ جنہاں گھراں دی چھتاں تے ڈش اینٹینا پہ ہوندے نے، مکان وچ مکین جو رہندے نے، انہاں دیاں خواباں گندیاں ہو جاندیاں نے۔ جو چوراہیاں تے گلیاں دے موڑاں تے کھڑے ہو کے آن جان والی بچیاں نو بری نظر نال دیکھ دے نے، انہاں دیاں خواباں گندیاں ہو جاندیاں نے۔ اور جو سارا دن وضو کر کے مصطفیٰ جان رحمت تے درود پڑھ دے نے، انہاں دے جسم گھر بستر تے ہوندے نے، انہاں دی روح محمد دے مدینے دی گلیاں دی سیر کر رہی ہوندی۔ تو جیسی تربیت کرو گے ایسا ماحول ہو جائے گا۔ تو میں نے پوچھیا کہ کی بنو گے بڑے ہو کے؟ ایک بچہ کھڑا ہو کے کہندا ہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ میری ماما کہندی ہے ڈاکٹر پیسہ بہت کماندا ہے۔ پنجابی کہندے نے پنجے کی وچ تے سر کڑائی وچ۔ ہر روز دی 80,000 90,000 کئیاں دی لکھاں تک آمدن ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا میں نے پائلٹ بننا ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا میری ماما اور پاپا کہندے نہیں اساں نے تینوں انجینئر بنانا ہے۔ ایک بچہ کہنے لگا کہ میرے پاپا کہندے نے تو جلدی پڑھ، پھر زمین بیچاں گے تینوں باہر بھیجاں گے، پھر تو اتنے نیشنلٹی لویں تے سانوں بھی بلا لویں۔ اتنے رہ کے اساں کی کرنا ہے؟ گوریاں دے ملک آواں گے۔ یہ الگ بات ہے، جدوں گوریاں دے ملک نو آباد کر کے رہو گے، روح نکلے گی، وہ گوریاں دی زمین قبول نہیں کرے گی، تے اے زمین بھی ایڈی لجپال کہے گی ادھر بھیج دیو میں اج بھی قبول کر لواں گی۔ کئی ایسے نے جاندے نے پھر تابوتاں واپس آ جاندے نے۔ تو بہرحال کسے نے کیا ڈاکٹر بننا ہے، کسے نے کیا انجینئر بننا ہے۔ واپٹا ٹون والے ہو میرے لفظاں تے غور کرے ہو۔ کہندا ہے میں بچیاں دیاں باتاں سن رہا سا، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، میں کہا بیٹا تو کی بنے گا؟ انہیں کہا سر میں صحابی بننا ہے۔ میں نے صحابی بننا ہے۔ ٹیچر لکھدا ہے میں حیران ہو گیا،
میں کھڑا ہو کے بچے نو کول بلایا، میں کہا بیٹا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو صحابی کیوں بننا چاہتا ہے؟ انہیں کہا سر میری ماما روز مینو سلان لگے ہاں کسی نہ کسی صحابی دا قصہ سنان دیئے، اور میری ماما مینو کہن دیئے بیٹا اگر زندگی کچھ بڑھنا ہی تو صحابی بنن دی کوشش کریں، کیونکہ جو صحابی بن جائے پھر اتنا سچ بولدا ہے زمانہ انہوں صدیقی اکبر کیا کردا ہے، جو صحابی بن جائے وہ اتنا انصاف آ جاندا ہے زمانہ انہیں فاروق اعظم کہندا ہے، جو صحابی بن جائے وہ اتنی حیا آ جاندی ہے وہ تو ملائکہ بھی حیا کردے نے، جڑا صحابی بن جائے وہ اتنا علم اتنی اویئرنیس آ جاندی ہے کہ انہوں علم دے شہر دا دروازہ بنا دیتا جاندا ہے، جو صحابی بن جائے وہ امن اور صلح اتنا آ جاندا ہے، حضرت امام حسن ہون تو امیر معاویہ نال صلح کر کے تو امت نو فتنے تو بچا جاندے نے، جو صحابی بن جائے وہ جرت اتنی آ جاندی ہے یزیدیت دین محمد نو مٹانا چاہے وہ سجدے وچ سر کٹا کے تے نبی نو دین نو عزت دے جاندا ہے، جڑا صحابی بن جائے وہ اتنا عشق رسول آ جاندا ہے، رنگ پاویں کالا ہووے وہ چلدا مکے چ ہوندا ہے، وہ قدماں دی آواز جنت بھی سنائی دیتی جاندی ہے۔ تو سر میں اس وجہ تو صحابی بننا ہے کہ میری ماں کہندی ہے تو صحابی بننا ہے، وہ ٹیچر لکھدا ہے کہ میں رو پیا، مینوں یقین سی یہ صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی بننے واسطے 14 صدیاں پہلے آنا چاہیے سی، کیونکہ صحابی عمل نال نہیں بندا، صحابی سجدیاں دی کثرت نال نہیں بندا، صحابی قرآن دے زیادہ ختم کرن نال نہیں بندا، صحابی کندھے تے بستر رکھ کے تے گلیاں دا گشت کرن نال نہیں بندا، صحابی ایک عمل نال بندا ہے، ودھا دے مکھڑے دے جلوے ویکھن نال بندا ہے، حضور دی زیارت کرن نال صحابی بندا ہے، اے صحابی نہیں بن سکدا، لیکن ٹیچر لکھدا ہے کہ مینوں فخر اس بات دا سی کہ پوری کلاس وچوں ایک اے بچہ ہے جدی تربیت فاطمہ دی کنیز کر رہی ہے، جدی تربیت کرنے والی ماں اور ڈائجسٹ نہیں پڑھ دی سیرت عائشہ دیاں کتاباں پڑھ دی ہے، اس دی ماں دنیا دے ناول نہیں پڑھ دے محمد دے قرآن نو پڑھ دی ہے، محمد دے فرمان نو پڑھ دی ہے۔ تو تربیت دی کمی اج ساڈے اندر رہ گئی ہے۔ کتنے لوگ نے جو حضور دے سچی عاشق بننا چاہتے ہیں، عشق دا نعرہ تو سارے لاندے نے، غلام ہے رسول کے غلام ہے سارے نعرہ لاندے نے، پر عارف کھڑی رومی ہے کشمیر حضرت میاں محمد بخش آپ فرماندے نے جے تو عاشق بننا چاہویں مرضی لوڑ سجن دی، جے تو عاشق بننا چاہویں مرضی لوڑ سجن دی، جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نہیں گل بندی، اگر حضور دا غلام بننا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں رکھنی پوے گی، اپنی میں نہیں ہونی چاہیے، پھر اے یقین بنا لے جسم تیرا ہوئے گا مرضی مدینے والے دی چلے گی، قدم تیرے ہون گے طریقہ محمد دا چلے گا، سوچاں تیریاں ہون گیاں قبضہ آمنہ دے لال دا ہوئے گا۔ حضور دا غلام بننے واسطے اپنی مینو مارنا پوے گا، جب تک میں نہیں مرے گی مصطفیٰ دا غلام نہیں بن سکتا۔ بلے شاعری کہندے نے پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڑ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ حضور دا غلام بننے واسطے مصطفیٰ کریم دے نقش قدم تے چل، تو تربیت بہت ضروری ہے۔ تو اولاد دی اور اپنی تربیت واسطے میں آج 3 چیزاں آپ حضرات کے سامنے رکھنیاں نے۔ سب تو پہلی درود پاک، دوسرا تعلق باللہ، اور تیسرا تعلق بالقرآن۔ یہ 3 چیزاں جنہوں مل جان، ایک رب نال تعلق، رب تے یقین کامل، اللہ تے بھروسہ، اور ایک درود دی کثرت، اور ایک قرآن دے نال محبت، انسان دی دنیا بھی جنت ہے اور قیامت میں مصطفیٰ دی رفاقت بھی مل جائے گی۔ درود پاک کم از کم
313 مرتبہ شہدائے بدر اور جو اصحاب بدر سن انہاں دی تعداد دے مطابق 313 مرتبہ روزانہ خود بھی درود پڑھو، بچیاں نو بھی درود پڑھاؤ۔ درود کیوں ضروری ہے؟ ہر فصل دا بیج ہوندا ہے اور دل دی زمین تے محبت رسول دی فصل دا بیج کاشت کرن واسطے درود ضروری ہے۔ درود دل نرم کردا ہے، درود دل وچ محبت پیدا کردا ہے، ذکر مصطفیٰ انسان دے دل نو نرم کردا ہے۔ اختلافی تقریر میں کردا نہیں، کسے تے فتوے میں لگاندا نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری نال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس دن دی پاکستان وچ دہشت گردی شروع ہوئی ہے اس دن تو لے کے اج تک تمام دہشت گرداں دا بایو ڈیٹا اٹھا کے دیکھو، ہر دہشت گرد درود کولو دور نظر آئے گا۔ ہر دہشت گرد دا تعلق اس مسجد نال ہوے گا کہ جس مسجد وچ آزان تے بھی درود نہیں پڑھیا جاندا۔ ہر دہشت گرد اس مدرسے دا فارغ ہوے گا جس مدرسے وچ ذکر مصطفیٰ نو بدعت کیا جائے گا، انگوٹھے چم کی اکھاں تے لانا اینو حرام کیا جائے گا، نبی دے ذکر دی محفل نبی نو پکارنا اس تے فتوے لگائے جان گے۔ کیوں کہ جو نبی کریم دے ذکر تو دور ہوندا ہے او دا دل سخت ہو جاندا ہے، اور مصطفیٰ دا ذکر دل وچ ٹھنڈا اور محبت دیاں ہواواں چلا دیندا ہے اور بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ چند دن پہلے اسلام آباد دھرنا ختم ہوا ہے، اس دھرنے وچ میڈیا نے گنا دکھائیاں نے، کلاشن کوفاں دکھائیاں نے، ہتھیار، حتیٰ کہ وزیر اعظم نو گرفتار کرن دیاں باتاں کیتیاں گئیاں، حتیٰ کہ جو خاص علاقے سن انہاں بھی داخل ہون دے دعوے کیتے گئے، اعلان کیتے گئے، اسلحہ نکلیا۔ اور کچھ عرصہ پہلے فیض آباد اساں دھرنا دیتا سی، ایجنسیاں نے سر توڑ کوشش کیتی سی مگر کسی آدمی دی جیب چو چاقو بھی نہیں سی نکلیا۔ کیوں؟ جو ذکر مصطفیٰ تو دور ہوئے نا او دا تعلق بارود نال ہوندا ہے، اور جے ذکر مصطفیٰ وچ آوے او دا آسرا درود ہو جاندا ہے، انہوں پھر ہسلیاں دی لوڑ نہیں رہندی۔ جنہ مدارس دے اندر دسیا جاندا ہے درود پہلے آزان تو نہیں پڑھنا، بعد نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا، انگوٹھا نہیں چمنا، انہاں مدارس دے بچے سخت ہو جاندے نے، اور جنہاں مدرسیاں وچ فجر دی نماز تو بعد پہلا سبق یہ پڑھایا جاندا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ درود دل وچ محبت دیاں فصلاں بوندا ہے، درود دل نو نرم کردا ہے، درود انسان نو اچھائی دی طرف لے کے آندا ہے، درود ہر مشکل کام وچ مدد کردا ہے۔ میرے آقا کریم دی محفل لگی ہے، مسجد نبوی ہے، اگر تسی تھوڑی جی تکلیف کرو، میری ڈیمانڈ نہیں ہوندی کہ تسی نعرے مارو سبحان اللہ کہو ہاتھ نکالو، میرا مزاج نہیں، تو انہوں تھوڑی جی تکلیف دینا چاہنا ہے، وہ بھی ہو، ہلن والی نہیں، بولن والی نہیں، اپنے تصور نو تھوڑا جیا میرے نال بھیجو، میں ذرا مدینے لے کے جانا چاہنا ہے، مصطفیٰ دے مدینے چلیے، اور 14 صدیاں پہلے دا مدینہ،
کچی آبادی، کچی مسجد، کھجور دے پتیاں دا چھت، اے تساں کتنی سونی مسجد بنائی ہے، شیشہ کتنا لگا ہے، کتنی حسین ہے، کتنی سونیاں مسجداں نے دنیا وچ، لیکن میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں دنیا چو ہیرے جمع کر کے ہیرے دی اٹ بناؤ اور ہیرے دی اٹ دی مسجد بنا دیو، دنیا دا سونا لے کے ٹائل بناؤ اور اس ٹائل دا فرش بنا دیو، اور لولو مرجان زمرد مونگیے طرح طرح دے جواہرات لے کے مسجد دی آرائش کرو، اور دنیا وچوں پھر کے نا 18 سالاں دے حسین ترین نوجوان چنو اور انہاں نوں اچھا لباس پہناؤ، انہاں نوں اچھے امامے پہناؤ اور مسجد دیاں صفاں تے بٹھا دیو، ہیرے دی اٹ دی مسجد ہے، سونے دا فرش ہے، دنیا دا ہر موتی ہر نگینہ لگا ہے، ہر حسین بندہ بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی اس مسجد دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جدے ننگے فرش تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جنہاں نوں لذت ذکر مصطفیٰ مل جائے نا وہ پھر اس وچوں لذت لیندے نے۔ ساڈے سرائکی زبان دے ایک شاعر نے شاکر شجاع آبادی، شاکر شجاع آبادی انتہا دا غریب انسان ہے، اور اس نوں سرائکی زبان دا غالب کہہ لو یا میر تقی میر کہہ لو، سرائکی زبان نوں عروج اس نے دیتا ہے، معذور آدمی ہے، صحیح بول بھی نہیں سکتا، اور غربت انتہا دی ہے۔ حکومت پاکستان نے 2 لاکھ روپیہ انہوں انعام دیتا، اس نے علاقے دے غریباں نوں بلا کے ونڈ دیتا، اور میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں دولت جوں جوں وددی جاندی ہے دل تنگ ہو جاندا ہے، اور جوں جوں غربت وددی ہے رب دل نو بڑی امیری دیندا جاندا ہے، غریب دا دل بڑا امیر ہوندا ہے۔ تو ایک ٹی وی اینکر نے شاکر شجاع آبادی دا انٹرویو لیا اور پوچھیا با تو اتنی غربت دیکھی ہے تے تو معذور بھی ہیں، صحیح بول بھی نہیں سکدا، تو کدی زندگی تو تنگ نہیں پیا؟ تو شاکر شجاع آبادی نے جو جواب بھی شعر کیا ہے وہ شعر سنو، کہندا ہے اس چند روزہ زندگی میں کیوں تنگ پواں غربت تو، میں کیوں پریشان ہوا غربت تو، اس معذوری تو میں کیوں پریشان ہوا۔ شاکر شجاع آبادی کہندا ہے میں سمجھان دی کوشش کراں گا، وہ کہندا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی، بھوگ بھوگے جو اتھے مشکلاں کٹیاں نے، جو مصیبت دیکھی، جو پیسے دی تنگی دیکھی، جو دکھ دیکھیا، جو بیماری دیکھی، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی۔ وابطہ تون والیو غور کرنا، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی، تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی۔ تو جنہاں نوں ذکر دی لذت ملدی ہے نا، ایک دن شاکر شجاع آبادی رب نال گل کردا ہے اور کہندا ہے ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں، ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ ٹھریندا رہ ونجاں، اور تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاول انج کراں، تو عرش تے چا نہ گھنے میں اتھ چومیندا رہ ونجاں۔ تو جنہاں نوں ذکر مصطفیٰ دی لذت مل جاندی ہے نا، وہ پھر دنیا دیاں پریشانیاں انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اساں تے سمجھیا شاید خوشی دا تعلق دولت نال ہے، یہ خام خیالی ہے، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ میں رب دے گھر وچ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں خوشی دا تعلق دولت نال نہیں،
تسی مرسڈیز، لینڈ کروزر، BMW اور اوڈی اور امپورٹڈ بڑی قیمتی کاراں 15 کروڑ دیاں گڈیاں لے لو، انہاں وچ بندے بیٹھے پریشان نظر آن گے، کیلے دی ریڑھی تے کیلے ویچدا غریب بھی بڑا خوش نظر آئے گا۔ خوشی دا تعلق دولت نال نہیں، خوشی دا تعلق رب نال ہے، وہ جنوں دے دے گے۔ اتھے تے اسی فکر وچ رہندے ہاں مال اور زیادہ آئے۔ سوڈان دا ایک سوڈانی کیلے ویچدا ہے اور اس نے اپنی ریڑھی تے نا ایک لکڑی دا پھٹا چھوٹا جہا بڑا لگایا، اور اس پھٹے تے انہیں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ لکھدا ہے کہ کیف اخاف من الفقر وانا عبد الغنی، کہندا ہے میں بھوک کولو کیوں گھبراواں حالانکہ میں غنی دا بندہ ہاں۔ تے جدا مالک رب غنی ہوئے تے او بھوک کولو کیوں گھبراوے؟ کوئی چودھری، کوئی نواب، کوئی ملک اپنے غلام نو بھوکا نہیں سون دیندا، میرا رب مینوں بھوکا کدوں سون دے گا؟ تو توکل، رب تے یقین یہ بڑا ضروری ہے۔ اج تے اسی پیسہ جوڑتے ہیں نا، یہ اوکھے ویلے کم آئے گا، جوڑو۔ زمیناں بنائیاں نے اوکھے ویلے کم آن گیاں۔ میں اس مسجد وچ بیٹھ کے پیغام دے رہے آجے، جتنا پیسے تے یقین کر دے ہو کہ اوکھے ویلے کم آئے گا، اتنا کدی رب تے یقین کر لو اوکھا ویلے نہیں آن دے گا۔ بس اپنا تعلق رب نال جوڑو۔ تو خیر میں جو بات عرض کرنا چاہتا سا، مسجد نبوی حضور تشریف فرما نے، تو ایک صحابی عرض کر دے نے آقا میں تواڈے تے درود اللہ دے حکم دے مطابق پڑھنا چاہنا ہے، تو ارشاد فرماؤ میں کتنا پڑھیا کروں؟ حضور نے فرمایا تو پڑھنا ہے جتنی مرضی ہے پڑھ لے۔ عرض کیتی آقا پھر ایسا ہے با میں ایک قصہ درود پڑھ لواں گا، 4 حصے میں کرنا ہے اپنے دن دے، ایک قصہ درود پڑھاں گا تے باقی عبادات اور دیگر جو معاملات اور کم نے وہ 3 حصیاں کر لواں گا۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر درود ودھا دے تو بھلا تیرا ہوئے گا۔ آقا پھر میں 2 حصے درود پڑھاں گا، 2 حصے باقی معاملات کر لواں گا۔ حضور نے فرمایا تیری مرضی، لیکن اگر درود ودھا دے تو بھلا تیرا ہوئے گا۔ عرض کیتی آقا 3 حصے درود پڑھنا ہے، ایک حصہ باقی معاملات، فرمایا تیری مرضی، درود ودھا دے تو بھلا تیرا ہوئے گا۔ عرض کیتی سونیاں پھر باقی کم رہن دینا ہے تے سارا دن درود ہی پڑھاں گا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا کدی انج کر لے تو درود پڑھدا رہے گا، میرا رب تیرا کوئی کم رہن بھی نہیں دے گا، درود دے صدقے تیرے سارے کم ہو جان گے۔ تو درود اس تے خود بھی لگ جاؤ، بچیاں نو بھی لگا دیو۔ خدا دی قسمیں میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، دنیا دے اندر کسی مشکل نو مشکل تو مشکل تالا لگا ہوئے نا، جنہوں ٹرمپ دے خزانے نہ کھول سکن، انہوں میرے محمد تے پڑھیا درود کھول دینا جائے، ہر مشکل درود حل کر دے۔ سعودی عرب دے ایک سکالر نے، ڈاکٹر صالح المغانسی، وہ اپنی تن ورتی لکھ دینے، پنجابی کہندے نہیں کوندی ہے جگ ورتی، کوندی ہے تن ورتی، جو اپنے تے بیتی ہے لکھ دینے۔ کہندے نے میں نو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گھر والے اسپتال لے گئے، فوری طور تے بائی پاس ہو گیا، اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، 24 گھنٹیاں بعد میں نو ہوش آیا، میں ایمرجنسی وچ ساں، مشیناں لگیاں نے اور میری رپورٹ دے رہیاں نے۔ تو ڈاکٹر میرے ارد گرد اکٹھے سن، 14 ڈاکٹر، اور ایک ڈاکٹر کہندا ہے سالے تیرا آپریشن ٹھیک ہو گیا سی، لیکن دکھ نال کہنا پیندا ہے کہ تیرے دل تے نا جو اندر گندا خون سی وہ جم گیا ہے، وہ باہر نہیں نکلیا پیپ دے ذریعے، تو اس خون نو کڈن واسطے دوبارہ تیرا سینہ کھولنا پوے گا، تو اگر نہیں نکالاں گے تو رپورٹاں تیریاں ٹھیک نہیں آ رہیاں، تیری جان نو خطرہ ہے، سانو اجازت دے اسی آپریشن کریے۔ کہندے نے میں سوچیا اجازت نہ دیاں تو کی کراں، تو مجبور سا میں کیا ٹھیک ہے آپریشن کر لو۔ وہ کہندے نے تینوں لے جانے آپریشن تھیٹر بھی تیاری کر کے، تو وہ چلے گئے تو میں رون لگ پیا، مینوں موت نظر آ رہی سی۔ 24 گھنٹے تو بعد پھر دوبارہ آپریشن ہون لگا ہے، خدا معلوم اللہ نے میرے بارے کی فیصلہ کیتا ہے، میری زندگی ہے یا نہیں، تو میں رو رہا سا۔ تو ایک نرس میرے کمرے سی، ڈاکٹراں دی بات بھی سن چکی سی تے مینوں روندا ویکھ چکی سی، تو میرے قریب آ کے کہندی ہے صالح صلی علی محمد، رو نہیں مصطفیٰ تے درود پڑھ۔ کہندے نے میں درود شروع کر دیتا، بیمار ساں اور ایمرجنسی ساں، 24 گھنٹے پہلے آپریشن ہویا ہے، دوبارہ آپریشن کرن دی تیاری ہے،
درود اگے بھی پڑھدا ساں پر اج میں دل دے تہخانے وچوں کڈ کے درود پڑھیا ہے اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے. میں درود پڑھنا شروع کیتا کہندے نے 20 منٹ بعد ڈاکٹر آئے میں درود پڑھ رہا سا تو ڈاکٹر میریاں رپورٹاں ویکھ کے تو کہندا ہے سالے کی کیتی میں کہیا کی مطلب انہیں کہا مبارک ہو بھی رپورٹاں ٹھیک ہو گئیاں نے تیریاں گندا خون تیرا نکل چکا ہے پر یہ آپریشن بغیر نکلدا نہیں سی کیتا کی یہی سالے کہندے نے میں کہیا میں کی کرنا سی جدوں ڈاکٹراں دے وس دی گل نہیں رہی میں انہوں صد ماری ہے جنہوں رب نے دلاں دا طبیب بنا کے بھیجے آئے. تو آقا دے نال اپنا رشتہ وابستہ کر لو درود اپنی زندگی دا مشن بنا لو خدا دی قسم زندگی کدی پریشانی قریب نہیں آئے گی. تو پہلی چیز ہے درود حضور دے بن جاؤ اور جو حضور دا بن جاندہ ہے نا ساڑھے راول پنڈی کالج ہے گارڈن کالج بڑا مشہور کالج ہے گارڈن کالج دے بالکل نال متصل قریب ایک باغ ہے جنہوں اج لیاقت باغ کیا جاندہ ہے. اس لیاقت باغ تو نام ادوں پیا جدوں لیاقت علی نو گولی لگی اور یہ بھی ساڑھے ملک دا عجیب علمی ہے کہ امیر کسی جگہ تے مر جان تے اسپتالاں دے نام بھی امیراں تے باغاں دے نام بھی امیراں دے نا تے غریباں دیاں نسلاں تباہ ہو جان تے کوئی ذکر نہیں کردا. ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں سوتا. جو مزاج بن چکا ہے اس جو باہر نکلو. تو خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے اس گارڈن کالج دے پاکستان بنن تو پہلے جو پرنسپل سن انہاں دا نام سی مسٹر گورڈن عیسائی سن انگریز سن. مسٹر گورڈن کولو کسی نے پوچھیا کہ مسٹر گورڈن تو زندگی کدی کسی کولو متاثر ہوئے ہیں. مسٹر گورڈن نے کہا ہاں ایک بندہ ایسا ملیا جدے کولو میں متاثر ہوں. پوچھیا گیا ادا نا کہندا نا نہیں جاندا. پوچھیا گیا اچھا اے دس دے تو متاثر کیوں ہوئے ہیں. تو مسٹر گورڈن کہندا میں جدوں پرنسپل ساں تو اس پارک وچ میں آندا ساں جاگنگ واسطے. ایک دن میں باغ وچ پارک وچ داخل ہویا تو ایک بکھاری بیٹھا سی دروازے چ. ساڑھے دروازیاں تے کوئی منگنا بھی اسی فقیر کہہ دینے ہیں اس جملے دی اصلاح کر لو جو دروازیاں تے منگنا ہے فقیر نہیں ہوندا. وہ منگتا ہے بکھاری یہ فقیر نہیں. یہ فقیر دے لفظ دی اور صوفی دے لفظ دی بڑی توہین ہو گئی ہے. جو دنیا داراں دے دروازیاں تے آ کے منگے انہوں بکھاری کیا جاندہ ہے. جدے دروازے تو دنیا نو خیر ملے انہوں فقیر کیا جاندہ ہے. یہ فقیر دا لفظ اولیاء واسطے بولیا جاندہ سی. صوفی دا لفظ اولیاء واسطے بولیا جاندہ سی. اسانے تے اس نو مذاق بنا لیا. تو بکھاری بیٹھا سی اس نے میرا حلیہ دیکھیا اور تو انہوں اندازہ ہے کہ پہلی نظر وچ منگن والا پہچان جاندہ ہے کہ یہ جیب وچ کتنے پیسے نے کس ہستی دا بندہ ہے کتنے یہ پسلی ہے تو پھر اس حساب نال منگ دینے. وہ میں نے پہچان گیا کہ عیسائی بھی ہے انگریز بھی ہے. تو کشکو لگے کر کے کہندہ ہے بابو یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے دے یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے نام تے کچھ دے. کہندے نے میں آگے چلا گیا وہ پھر میرے کو لا گیا بابو یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے. مسٹر گورڈن کہندہ ہے میں آگے چلا گیا انہیں پھر آ کے کیا بابو یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے. مسٹر گورڈن کہندہ ہے میں نو غصہ آ گیا. میں کہا تو میرے نبی دا نام لے کے تے میری جیب چو پیسے کٹوانا چاہنا ہے. تیرے کشکول وچ کتنے سکے پے نے اگر میں کہاں کہ اے سکے تو میں نو محمد دے نا تے دے دے تو کیا تو میں نو دیویں گا. مسٹر گورڈن کہندہ ہے گل تے میں کر بیٹھا او دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. کشکول میرے ہاتھ تے رکھ کے کہندہ ہے جاؤ بابو محمد دے نا تے منگیا بھی تے کشکول منگیا تو جان منگدا تینوں میں دسدا سی محمد دے نا تے جانا کنج دے دے ہوندے ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کشکول میں نو دیکھ کے تو چل پیا باغ تو باہر چند قدم چلیا تو میں کہا میں مذاق کیتا ہے واپس اپنا کشکول لے لے. مسٹر گورڈن کہندا انہیں مڑ کے ویکھیا تے او دا چہرہ آنسواں نال بھریا سی.
تے مینوں ویکھ کے کہندا تو پاویں مذاق کیتا ہے پر بابو جو اسی یار دے نام تے دے دئیے پھر واپس کدی نہیں لیا. کہندا زندگی چ میں ایک مسلمان دیکھیا جس نے مینوں متاثر کیتا ہے. ذرا اپنے گریبان وچ جھانک کے ویکھیے کیا اسی بھی یار دے نام دی عزت رکھن واسطے کدی مسلمان بنے ہیں؟ میرے بھائیو اس بات تے غور کرنا. تھوڑا جیا سچ سنو. بلے شاہ کہندے نے سچ آکھیاں بامبڑ مچدے نے. تھوڑا جیا سچ سنو. کیا حضور دے نام دی عزت واسطے اسی پکے مسلمان بنے ہیں کدی؟ ساڈی مسلمانی دے کئی رنگ نے. اس وقت تسی محفل وچ بیٹھے ہو تہاڈا مسلمانی دا رنگ ہو رہے. باہر نکلو گے روڈاں تے جاؤ گے جدوں دنیا دیکھو گے مسلمانی دا رنگ ہور ہو جائے گا. کسی وڈیرے دے پتر دی شادی تے مجرا شروع ہو گیا اتھے مسلمانی دا رنگ ہور ہو جائے گا. سینمے جاؤ گے تو اتھے مسلمانی دا رنگ ہور ہو جائے گا. جدوں اپنے موبائل تے گندے کلپ دیکھو گے مسلمانی دا رنگ ہور ہو جائے گا. نہ میرے بھائیو نہ ایک رنگ دا مسلمان بن. ایک دی ہو ایک در دی ہو ایک در تے رو ویلی نہ بو. نبی نو ست رنگا مسلمان چنگا نہیں لگدا. ایک رنگا مسلمان جیڑا مسجد ہووے تاوی محمد دا ہووے جیڑا بازار ہووے تاوی محمد دا ہووے جیڑا مکے وچ نبی دے گھر سینے لگے تاوی بلال ہووے مکے دے چوک وچ مارا کھائے تے تاوی بلال ہووے. ہر جگہ تے ہووے تو محمد دا غلام بن کے رہے. اج اسی حضور دے نہیں رہے. اج ساڈے گھر وچ ساڈیاں نسلاں حضور دیاں نہیں رہیاں. ساڈیاں نسلاں ساڈیاں نہیں رہیاں تو حضور دی کتھے رہنیاں نے. اج 2 بچے نے دونوں کول موبائل ہے. 4 بچے نے 4 کول موبائل ہے. 2 بیٹیاں نے انہاں کول موبائل ہے. ماں الگ موبائل لے کے بیٹھی ہے. ذہنی طور تے اولاد کڈنیپ ہو چکی ہے. تسی بارڈر تے ہندوؤں نو شکست دین دیاں باتاں کر دیو اخلاقی طور تے انہیں گھر وچ وڑ کے تانوں شکست دے دیتی ہے. کیا اسی حضور دے غلام کہلان دے لائق ہاں؟ نکاح دے کارڈ تے شادی دے کارڈ تے ان نکاح من سنتی لکھیا ہوندا ہے اور طریقے سارے ہندوؤں دے اسی کر رہے ہوں. تو آؤ اندروں حضور دے غلام بنیے. ساڈا جو قدم اٹھے نا مصطفیٰ نو راضی کرنے واسطے اٹھے. تو درود یہ پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تے بھروسہ. یہ بات یاد رکھو کہ میں یہ دوسرے نمبر تے تاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ قبول انہوں کرے گا جڑا یار دا بن کے آئے گا. جڑا یار دا نہیں بنے گا وہ بھاویں 7 لاکھ سال بندگی کردا رہے انہوں جنت تو نکال دیتا جاندا ہے. جو یار دا بنے گا قبول ہی ہوے گا. تو کیا اسی اج اللہ تے بھروسہ کردے ہیں؟ اے دیکھو جی تسی اور میں جدوں دعا منگدے ہیں تے ساڈا ذہن کی ہوندا ہے؟ اسی دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے پھیر دے جائیے او کون کہہ دے گے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جدوں کسی چیز دا ارادہ فرماندا ہے کہندا ہے کن ہو جا فیکون ہو جاندی ہے. تو ساڈا ذہن نہیں ہوندا ہے اسی دعا منگیے نا او کن کہہ دے گے. ٹھیک ہے جی ساڈا ذہن ہے لیکن ایک سوال ہے اپنی دعا تے چاندے ہو او کن کہے او دے بلاوے تے لبیک کتنا کہندے ہو؟ یہ بات یاد رکھو جو رب دے بلاوے تے لبیک کہن دا مزاج بنا لیندے نے نا انہاں دے ہاتھ چہرے تے بعد پھر دے نے کن او پہلے فرما دیتا کر دے. بس رب دے بن جاؤ. دنیا وچ رہو جس طرح مرضی رہو پر رب نو نہ بھولو. اکبر الہ آبادی نے کمال دی بات کی ہے. اکبر الہ آبادی کہندا ہے اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو. اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو. اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھو لو.
پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو. بھائی ادھر اوپر آؤ، ادھر اوپر آؤ. ایک ایسی شخصیت کے جس دا نام لے کے اج بھی علماء، شیخ الحدیث اور بڑے بڑے محدثاں دے سر فخر نال بلند ہوندے نے، جنہاں دا نام سن کے اج بھی نجدیت اور وہابیت اور خارجیت انہاں دے جسم تے کپ کپی طاری ہو جاندی ہے. شیر پاکستان، مناظر اسلام، استاذ المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے خاندان دے چشم و چراغ نے. تو میں اسی وجہ تو علماء دی آل وچوں کوئی آوے تو انہاں دا احترام کردا ہوں، اور ساڈے سر دے تاج سن. اج بہت ساری جگہ تے سنیت انہاں دی وجہ تو قائم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے نے کہ جو مناظر انہاں دے انداز نو سکھ کے مناظر بنے نے. تو اللہ تعالیٰ حضرت دی قبر نو باغات جنت وچوں ایک باغ بنائے. تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا ساں، اسی چاہتے ہیں کہ اسی دعا کریے او کن کہے، او دے بلاوے تے لبیک کتنا کہنے ہیں. اے مسجد بھری ہوئی ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اس دے دعوے اور نعرے لاندے ہیں. لیکن جدوں نمازاں دے وقت ہوندے نے اے غلام کتھے ہوندے نے؟ جدوں میرا رب حکم دیندا ہے کہ مرد اپنیاں نظراں نیچیاں رکھن تے اے غلام لبیک کیوں نہیں کہندے؟ جدوں میرا رب فرماندا ہے ماں باپ دا ادب کرو اے غلام لبیک کیوں نہیں کہندے؟ جدوں میرا رب کہندا ہے محبوب تے درود پڑھو اے لبیک کیوں نہیں کہندے؟ جدوں میرا رب کہندا ہے کہ زبان وچ محبت پیدا کرو اے لبیک کیوں نہیں کہندے؟ جدوں میرا رب فرماندا ہے کہ شریعت دے مطابق چلو اے لبیک کیوں نہیں کہندے؟ جو رب دے حکم تے لبیک کہندے نے میرا رب انہاں دی دعا تے کن فرما دیندا ہے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پہاڑ تے کھڑے نے، ٹھنڈی ہوا پہ چل دی ہے، غلام کہندا ہے حلوہ کھان تے دل کردا ہے. تو آپ نے فرمایا حلوے واسطے کچھ چیزاں نے، کوئی چیز نہیں حلوہ پکان واسطے، نہ کوئی مٹیریل ہے، نہ کوئی اس اسباب نے کہ جنہاں وچ حلوہ پکایا جائے، نہ اگ نہ پتیلا، کچھ بھی نہیں. تو انہاں کہا جی غلام تواڈے ہاں حلوہ کھانا ہے. تو آپ نے پتھر ول ویکھ کے فرمایا یا جبل کن حلوہ، او تو ہی پتھر بن جا. تو پتھر بھی حلوہ بن گیا. تو رب دے حکم تے تو لبیک کہنا شروع کر دے، تیریاں صداواں تے او کن فرما دیتا کرے گا. تو رب دا بن جا، رب تیرا بن جائے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل آپ مسجد وچ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. امام سیوطی نے واقعہ لکھے ہے، بادشاہ وقت اس دا غلام دوڑدا آیا، حضور چلو بادشاہ بلا رہے ہیں. اج کل دے تے ساڈے علماء نہیں سن نا، جو ساڈا نظام چل رہا ہے کہ جو کل رات شراب خانے سی اج وہ مسجد آ گیا ہے محفل دی وجہ تو تے اودے جیباں وچ نوٹاں دی موٹی دتھی بھی ہے، تو پھر انہوں عاشق رسول بھی کیا جائے گا. اور تہجد گزار بڈھا غریب ہے تے انہوں کوئی پوچھن واسطے نہیں تیار. ساڈا مزاج بدل گیا ہے، اسی مسجد وچ انہوں عزت نہیں دیندے جڑا سجدیاں والا ہوندا ہے، اسی عزت انہوں دیندے ہاں جڑا نوٹاں والا ہوندا ہے. غریب تے پیچھے بیٹھ کے ویدا ہوندا ہے، میرے کول نوٹاں دی دتھی ہوندی تے میں بھی اگے ہوندا. وہ بڑا عجیب دور سی، بڑے غیرت مند علماء سن. اتنے غیرت مند علماء سن کہ میاں میر لاہوری آپ دے گھر بادشاہ آیا تو آپ وظیفہ کر رہے سن. تو غلام نے کہا بادشاہ نو کہ حضرت وظیفہ کر رہے ہیں، دوران وظیفہ کسی نے نہیں ملتے. انہیں بڑی کوشش کی تھی اندر جان دی، فرمایا نہیں جان دینا. وہ جاندیاں رکا لکھ کے دے گیا. رکے ہوتے انہیں ایک مصرع لکھیا سی، بردر درویشاں دربانہ باید، بردر درویشاں دربانہ باید. فقیران دے دروازیاں تے چوکیدار نہیں ہونے چاہیے. آپ فارغ ہوئے رکا پڑھیا، اسی تحریر دے نیچے آپ نے لکھیا جا کے انہوں میرا جواب دیو، لکھیا باید تا سگے دنیا نہ آید، ہونا چاہیے تاکہ دنیا دا کتا منہ اٹھا کے اندر نہ بڑھے آئے. ایک غیرت مند فقیر ہوندے سن. اے نہیں کہ ختم نبوت تے حملے ہوندے ران تے اسی جا کے بادشاہاں دیاں جتیاں چٹتے رہیے. کوئی غیرت ہونی چاہیے دینی لوگاں دے اندر. تو حضرت امام احمد ابن حنبل نو کہندا بادشاہ بلا رہے، آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ تعلیم دا وقت ہے، بادشاہ کو جان دا وقت نہیں. حضور بڑا پریشان ہے، اودی بیٹی نو جن پہ گئے.
بہت پریشان ہے، بیٹی وہ دی مجنون ہو گئی ہے، مجنونہ ہو گئی ہے، عجیب حرکتیں بھی کر دی ہے. آپ نے فرمایا علاج ہی کرنا ہے نا. جی حضور. فرمایا مسجد تو باہر میری جتی پئی ہے، ایک پیر چک کے لے جا، بادشاہ نو کہے اپنی دھی نو میری جتی دا تلوا دکھا کے جن کو لو پوچھے. احمد ابن حنبل کہندا ہے ایک کافی ہے یا میں آواں؟ لقط المرجان فی احکام الجان دے اندر امام سیوطی نے لکھے ہے ایک کافی ہے یا میں آواں. تو جدوں بادشاہ نے جتی پکڑی تے بیٹی کو لایا، یہ دین سیدھا کیوں رہا سی؟ مولویاں دیاں جتیاں بادشاہ پھدے ہوندے سن، تے ہن جدوں مولوی بادشاہاں دیاں جتیاں پھدن لگ پین ادوں دین نو مضبوط کرن واسطے میرے بھائیو خادم رضوی جیسی غیرت ہونی چاہیے تاں دین مضبوط ہوندا ہے. بندہ غیرت مند ہوے اور نبی دا غلام غیرت مند ہوے، خدا دی قسمیں پھر لتاں دی بھی روڑ نہیں لیندی، بھاویں ویل چیئر تے بیٹھا ہوے. دشمن ایٹم بم کولو اتنا نہیں ڈردا جتنا پھر لبیک یا رسول اللہ دے ناریاں کولو ڈریا کردا. تو اپنا مزاج بہتر کرو. تو جو اج دیکھو نا کسی نو جن پی جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر کی ہوندا ہے؟ عمل بیٹھے ہوندے نے، کدی جناب انگوٹھا پلاس نال پکڑ لیندے نے، کدی جناب کتھوں پکڑدے نے، کدی جناب تعویز لکھدے نے وچ روئی پا کے ڈیوٹاں بناندے نے، اور کدی کہندے نے صبح صبح اٹھ کے نا اے تعویز تھلے رکھ کے اوتے جتیاں زور زور چنگا بھلا بندہ چلا بنا دیندے نے. او انہیں تعویز رکھیا ہوندا ہے، صبح صبح اٹھ کے کٹدا پیا ہوندا ہے تعویز. نہ تو رب دے حکم تے لبیک کہنا شروع کر دے، رب دی مخلوق بھی تیرے نا تو ڈریا کرے گی اور رب تیری دعا تے کن فرما دیا کرے گا. تو اللہ دے نال اپنا رشتہ بندگی مضبوط ہونا چاہیے، اس تے یقین کامل ہونا چاہیے. یقین حضرت حاتم اسم یہ امام احمد ابن حنبل دے استاد نے. میں محدثین دی بات کر رہے ہیں. حاتم اسم دا وصال ہویا تو حاتم اسم دی بیوی کول محلے دی عورت آ کے کہندی ہے بھینے ایک گل تے دس، حاتم حدیثی پڑھاندا رہیا یا کوئی تیرے واسطے بھی جوڑ کے گیا ہے؟ ہن تو کھائیں گی کتھوں؟ تیرے بچے کتھوں کھان گے؟ حاتم اسم دی بیوی نے کہا دوبارہ یہ بات نہ کمی میں کھاواں گی کتھے. حاتم کھوان والا نہیں سی، حاتم کھان والا سی. اپنے حصے دا کھا کے ٹر گیا ہے. میں فکر کیوں کراں؟ کھلان والا کل بھی اتھے سی، کھلان والا اج بھی اتھے ہے. جنہیں کھلانا ہے وہ میرے حصے دا میرے تک پہنچائے گا. حضرت بابا فرید نے کیا سی نا اماں میں جا کے دین پڑھا، تو ماں نے کیا سی باپ تیرا فوت ہو گیا تو مدرسے چلا جائے گا، مینوں کما کے کون کھلائے گا؟ تو حضرت بابا فرید نے کیا سی اے مائے ایک مولا ملیا جیڑا کل نو رزق پہنچائے، نہ گھٹ تولے نہ منہ بولے، جیڑا دیندیاں دل نہ لائے، اگلا قرضہ ساتھوں منگدا نہیں، او تو تازہ رزق پہنچائے، اے جے مولا ہوندیاں مائے تینوں اجے اعتبار نہ آئے۔ رب ہے نا کھلان والا، تینوں کیوں نہیں یقین پہ آؤں؟ تو اللہ تے یقین کرو۔ تیسری اور آخری چیز، قرآن نال وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن نال وابستہ ہونا ضروری کیوں ہے؟ بس میں 2-3 منٹ میں گل سمجھا رہے ہیں، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ایک گل سمجھ آ گئی نا، زندگی سمجھ جائے گی۔ تسی موبائل لین جاؤ، پن پیک موبائل لو، ڈبہ گھر کھولو، ڈبہ کھولو گے تو نکلے گا موبائل سیٹ، بیٹری، چارجر، ہینڈ فری، وارنٹی کارڈ، اور سب تو نیچے ایک بک پئی ہوے گی جنہوں مینول بک کیا جاتا ہے۔ استری لے کے آؤ نال مینول کارڈ یا بک، 0 میٹر گڈی لو، ڈیش بورڈ دے اندر مینول بک، واشن مشین لو اگر کسی کمپنی دی ہے تو نال مینول کارڈ بک، جوسر مشین لو نال مینول بک موجود، اسی طرح مائکرو ویو اوون لو نال مینول بک،
کمپنی جو مشین بنا دیئے جو چیز بنا دیئے مینول بک یوزر گائیڈ دین دیئے کہ تساں اس نو کنج استعمال کرنا ہے. ایک بندے نے پہلی واری فون لیا ہے انہوں پتہ ہی نہیں کہ سم کتھے پانی ہے بیٹری کس طرح پانی ہے. اگر کسی کو لو پوچھے گا تو بےزتی ہو جائے گی انہوں اتنا نہیں پتا تو پھر کی کرے مینول بک کھولے وہ دسے گا فون کھولنا کتھوں ہے سم کتھے پانی ہے بیٹری کتھے پانی ہے پھر آن کس طرح کرنا ہے پھر کیمرے نو کس طرح یوز کرنا ہے پھر اس دی سیٹنگ بھی کس طرح جانا ہے لینگویج دا انتخاب کس طرح کرنا ہے پھر انٹرنیٹ گوگل جس طرح بھی یوز کرنا ہے جتنے فنکشن نے انہاں نو یوز کرن دا کی طریقہ ہے. گڈی لو 0 میٹر گڈی اگر بندے نو نہیں پتا کہ جو پٹرول دی ٹینکی دا ٹکن ہے وہ کس طرح کھولنا ہے پہلیاں گڈیاں دی تے چابی ہوندی سی اوتھے ہن اوتھے چابی کوئی نہیں تو پھر کس طرح کھولے گا مینول بک دسے گی ٹینکی کھولن دا بٹن کتھے ہے اے سی ہیٹر آن کرن دا بٹن کتھے ہے استری لو وہ لکھیا ہوئے گا کس کپڑے نو استری کرن واسطے کس نمبر تے استری نو گرم کرو گے مائکرو ویو اون دے نال مینول بک تے لکھیا ہوئے گا کہ کس کھانے نو پکان واسطے کس نو گرم کرن واسطے کتنے نمبر تے رکھنا پوے گا. ہر کمپنی جو مشین بنا دیئے انہوں استعمال کرن دی مینول بک دین دیئے. اے بندے ہر چیز ادا بنان والا انسان ہے لیکن تیرے سر تو لے کے پیر تک ایک جسم دی مشین بنان والا رحمان ہے. ہر کمپنی مشین دی مینول بک دین دی ہے تیری مینول بک رب نے قرآن عطا فرمائی ہے. قرآن دسے گا تو چلنا کس طرح ہے قرآن دسے گا تو بولنا کس طرح ہے قرآن دسے گا تو زندگی کس طرح گزارنی ہے. تیریاں راتاں کلباں وچ بسر ہون مینول بک تو ہٹ گئے ہیں. مینول بک کہندی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تو اکرتے چڑھیں اور نخرے کر کے چلیں مینول بک تو ہٹ گئے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا تو ماں باپ نال بدتمیزی کریں مینول بک تو ہٹ گئے ہیں. اف اللہ فرماندا ہے اف بھی نہیں کرنی ماں باپ دا ادب کرنا ہے انہاں دے سامنے جھک جھک کے جانا ہے اور تو مصطفیٰ کریم دا باغیوں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے جب تک یار دی چوک دے آلے دیوالے نہیں پھریں گا میں تینوں قبول ہی نہیں کراں گا. میں قبول ہی ادوں کراں گا جدوں تو سر تو پیر تک محمد دے رنگ وچ رنگیا جائے گا. تو حضرات گرامی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ومن یشاقق الرسول میں اسی آیت دے تحت ہی سارا بیان کیتا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماندا ہے جو سب کچھ واضح ہون دے باوجود بھی رسول دی مخالفت کرے اور جو مومناں دے رستے نو چھڑ دے وے تو اسی انہوں چھڑ دینے ہیں پھر وہ جہنم چلا جاندا ہے. کتنی بری جگہ پلٹ کے جان واسطے اج اپنے بستر تے لیٹ کے سوچیو اسی کدھر رسول اللہ دی مخالفت تے نہیں کر رہے. فقط مکان تے بتیاں لان نال بندہ عاشق نہیں بندا. اگر مکان بتیاں نال سجیا ہے چڑیاں نال سجیا ہے تے اندر تو رسول دی مخالفت کر کے گندے کلپ پیا ویکھنا تیرا رسول اللہ نال کوئی تعلق نہیں بندا. اگر تو اپنے سینے تے اور ساڈا مزاج ہی الگ ہو گیا ہے اسی اپنے سینے تے بیج تے لا لیندے ہیں لیکن دل وچ حضور دی محبت دی اسی جو ہے نا وہ جھنڈا اس نو نہیں گاڑ دے تو جب تک دل مومن نہیں بنے گا نا دل مردہ یہ جب تک زندہ نہیں ہوئے گا اور اس دل دی کرسی تے جب تک آمنہ دا در یتیم نہیں بیٹھے گا اس وقت تک تو انسان کامل نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری قبول کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.